اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہمارے ہاں بہت سی تنظیمات اہل سنت مختلف انداز میں دین متین کا مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کر رہی ہیں۔ ایک تنظیم دعوت اسلامی بھی ہے جس کو کام کرتے ہوئے تقریباً 42 سال 2 ستمبر کو مکمل ہونے والے ہیں۔ دعوت اسلامی کی بنیاد کیسے اور کس طرح رکھی گئی؟ دعوت اسلامی کے امیر قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ امامت فرمایا کرتے تھے کراچی کی مشہور مسجد نور مسجد میں۔ آپ ایک دفعہ نماز یعنی جماعت کروا کر باہر نکلے۔ حاج یوسف میمن جو کہ جن کا انتقال ہو گیا، ان کے چھوٹے بھائی آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مولانا امام شاہ نورانی اور دیگر مشہور علماء کرام کی مولانا امام شاہ احمد نورانی کے گھر پر دعوت ہے اور انہوں نے یہ مشورہ کیا ہے کہ آپ کو دعوت اسلامی کا امیر بنانا ہے۔ فرماتے ہیں میں چلا گیا وہاں پر کچھ باتیں چلتی رہی۔ حضور غزالی زمان سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی وہاں پر تشریف فرما تھے اور دیگر مشہور علماء کرام ائمہ مساجد بھی تشریف فرما تھے۔ کچھ اس نتیجے پر پہنچی کہ کچھ نتیجہ سامنے نہ آیا۔ 2 ذی القعدہ کو آپ دارالعلوم امجدیہ میں مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پر جایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ آپ فرمانے لگے میں عرس پر گیا تو جب عرس سے فارغ ہوئے تو مجھے مولانا رضا المصطفیٰ اعظمی جو کہ مولانا ارشد القادری صاحب کے بھانجے ہیں کہنے لگے آپ کے میرے ماموں نے آپ کو یاد فرمایا، یعنی کہ مولانا ارشد القادری صاحب بڑے شفیق عالم دین بہت ہی متقی پرہیزگار تھے، آپ کو یاد فرمایا۔ آپ ایک کمرے میں چلے گئے، وہاں پر علماء کرام دیگر ائمہ مساجد بھی تشریف فرما تھے۔ میں حضور غزالی زمان سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا امام شاہ احمد نورانی، علامہ ارشد القادری صاحب اور دیگر علماء کرام تشریف فرما تھے۔ وہاں پر یہ اجلاس منعقد ہوا اور آپ قبلہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی بھی تشریف فرما تھے۔ تب یہ اجلاس منعقد ہوا اور اس میں یہ طے پایا کہ ہم نے الیاس قادری کو دعوت اسلامی کا امیر بنایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس جو اجلاس ہوا تھا اس میں مجھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو کراچی کا امیر بناتے ہیں دعوت اسلامی کا۔ تو جب انہوں نے یہ بات مکمل کی تو آپ فرمانے لگے میں نے اس بات کو قبول کیا۔ میں تھا اور میرے چند رفقا تھے، یہ 1981 کی بات ہے، 1981 کی، کہتے تب علماء کرام نے یہ اجلاس طے کیا اور الیاس قادری دعوت اسلامی کا امیر بن گیا۔ 1981 سے لے کر آج 42 سال دعوت اسلامی کو ہو گئے۔ تب آپ فرماتے ہیں میں تھا اور میرے چند رفقا تھے، اس طرح یہ کام کرتے کرتے دعوت اسلامی پروان چڑھی۔ آپ فرمانے لگے کہ پھر جب ہمارا دعوت اسلامی کا کام شروع ہوا تو اجتماعات ہوا کرتے تھے۔ فرمانے لگے مولانا شفیع کاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ بہت بڑے خطیب گزرے ہیں اہل سنت کے، آپ امامت اور خطابت فرمایا کرتے تھے کراچی کی مشہور مسجد جامع مسجد گلزار حبیب میں۔ آپ فرمانے لگے انہوں نے مجھ پر شفقت فرمائی کہ آپ اپنا جو اجتماع ہے وہ ہماری مسجد میں فرمایا کریں۔ کہتے پھر دعوت اسلامی کا پہلا اجتماع وہ گلزار حبیب مسجد سے شروع ہوا جو جمعرات کو ہوتا ہے۔ پھر وہاں سے یہ بات چلتی آج ہم ہفتے میں مدنی مذاکرہ جو مدنی چینل پر دیکھتے ہیں، تب وہ مدنی چینل پر نہیں ہوا کرتا تھا۔ مدنی مذاکرہ پھر وہ شروع ہوا اجتماع کے بعد، وہ سید تراب الحق شاہ صاحب مرد مومن مرد حق رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ اس طرح آپ فرماتے ہیں یہ سلسلہ دعوت اسلامی کا چلا اور آج لاکھوں کروڑوں بندہ دعوت اسلامی کے ساتھ دعوت اسلامی کو چلا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں تنظیمات اہل سنت کے ساتھ جو مسلک اعلیٰ حضرت کا صحیح معنوں میں کام کر رہی ہیں اس کے ساتھ وابستہ رکھے۔ تمام تنظیمات اہل سنت کے قائدین کی، مبلغین کی، سربراہان کی اور جتنے بھی بانی ہیں تنظیمات کے تمام کی خیر فرمائے، تمام کا سایہ، تمام علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔